أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفخ في الصور اور سور میں پھونک مارا جائے گا. فصعق من في السماوات ومن في الأرض تو مر کے گر پڑے گا جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے. إلا من شاء اللہ سوائے اس کے جسے اللہ چاہے. ثم نفخ فیہ اخری پھر اس میں دوبارہ پھونک مارا جائے گا. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ تو اچانک وہ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے. کچھ روایات میں 3 نفخات کا ذکر ہے. ایک نفخۃ الفزع اور ایک نفخۃ الصاعق اور ایک نفخۃ القیام. یعنی پہلے نفخے سے لوگ گھبرا جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے. دوسرے نفخے سے سب لوگ مر کر گر پڑیں گے اور تیسرے نفخے سے لوگ پھر زندہ ہو جائیں گے. مگر صحیح بات یہ ہے کہ نفخے 2 ہی ہیں. پہلا اور دوسرا نفخہ یہ ایک ہی نفخہ ہے اور پہلے اس سے گھبراہٹ ہوگی، بعد میں اس سے ساری مخلوق کی موت واقع ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ما بین النفختین 40 دونوں نفخوں کے درمیان 40 کا وقفہ ہوگا. قال 40 یوما قال ابیت قال 40 شہرا قال ابیت قال 40 سنة قال ابیت. پوچھنے والے نے کہا کیا 40 دن؟ کہا نہیں. کہا 40 مہینے؟ کہا میں نہیں کہتا 40 مہینے. کہا 40 سال؟ کہا میں یہ بھی نہیں کہتا. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد تو پھر صدیاں شروع ہو جاتی ہیں. ممکن ہے 40 صدی کا فاصلہ ہو، لیکن یہ فاصلہ اللہ کو ہی معلوم ہے. 40 کا عدد تو معلوم ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ 40 ہے کیا چیز. اور فرمایا الا من شاء اللہ جسے اللہ چاہے گا وہ اس مرنے والے نفخے سے بچ جائے گا. بعض نے کہا اس سے مراد انبیاء ہیں، بعض نے کہا شہداء ہیں، بعض نے کہا جنت کی حوریں ہیں. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ چونکہ نہ اللہ نے کتاب مقدس میں کچھ بتایا ہے، نہ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بتلایا ہے، لہذا ہم بھی یہی کہیں کہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کون کون اس بے ہوشی سے یا اس مرنے سے بچ جائے گا. ثم نفخ فیہ اخری پھر اللہ پاک سب سے پہلے اسرافیل کو زندہ فرمائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ تم اس سور میں جو کہ ایک سینگ کی شکل کی چیز ہوگی اس میں پھونک مارو. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ تو ساری مخلوق زندہ ہو کر دیکھنے لگے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو آدمی ہوش میں آئے گا وہ میں ہوں گا. تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے بھی پہلے
عرش الہی کے قریب کھڑے ہیں، تو مجھے نہیں معلوم کہ انہیں اس بے ہوشی سے اور اس موت سے بچا لیا جائے گا یا انہیں مجھ سے پہلے اٹھا لیا جائے گا۔ فرمایا کہ یہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ انہیں مجھ سے پہلے عرش الہی تک کیسے پہنچایا جائے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلے دجال آئے گا، اس کے بعد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، وہ دجال کو قتل کریں گے، پھر ساری مخلوق آپس میں شیر و شکر ہو کر رہے گی، لوگ بہت نیک اور صالح ہو جائیں گے۔ پھر ایک ہوا چلے گی، ٹھنڈی ہوا شام کی طرف سے، اس سے جتنے بھی نیک لوگ ہیں وہ سارے کے سارے مر جائیں گے اور زمین پر صرف برے لوگ رہ جائیں گے، اور ان برے لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا اور روشن ہو جائے گی زمین اپنے رب کے نور کے ساتھ۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ اور لکھا ہوا سامنے رکھا جائے گا۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ اور انبیاء کو لایا جائے گا۔ وَالشُّهَدَاءِ اور گواہوں کو لایا جائے گا۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے اور زمین روشن ہو جائے گی۔ کچھ لوگوں نے اللہ کے آنے کا انکار کیا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ نہ عرش پر ہے، نہ فرش پر ہے، نہ قیامت کے دن وہ آئے گا، نہ آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے، نہ وہ بولتا ہے، نہ وہ سنتا ہے، اور نہ اس کے ہاتھ ہیں، نہ اس کے پاؤں ہیں، نہ اس کی آنکھیں ہیں۔ تو یہ انہوں نے قرآن مجید کی بہت سی آیات کا انکار کیا بہانے سے۔ قرآن مجید میں اور احادیث میں اللہ پاک کی جو صفات بیان ہوئی ہیں ان سب پہ ایمان رکھنا ضروری ہے، لیکن اس طرح کہ مخلوق میں سے کوئی بھی اللہ کی طرح نہیں ہے، نہ اللہ مخلوق میں سے کسی کی طرح ہے۔ اس کے ہاتھ بھی ہیں لیکن جیسے اس کی شان ہے اس کے مطابق، اس کی آنکھیں بھی ہیں مگر اس کی شان کے مطابق، وہ بولتا بھی ہے مگر اپنی شان کے مطابق، مخلوق سے اس کی کوئی تشبیہ نہیں۔ اور فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ اعمال نامے لا کر سامنے رکھ دیے جائیں گے، ہر انسان سے کہا جائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنی زندگی کی کارگزاری تم خود ہی پڑھ لو، جو کچھ تم دنیا میں کر کے آئے ہو وہ سب کچھ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور وہ کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب میں تو ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی ہے۔ تو میں وجیء بالنبیین، انبیاء کو لایا جائے گا گواہی کے لیے، ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی قوموں کو میرا پیغام پہنچایا کہ نہیں۔ والشہداء اور گواہوں کو لایا جائے گا، گواہوں میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور فرشتے بھی ہیں اور انسان کے اپنے اعضاء بھی ہیں اور زمین بھی ہے۔ فرمایا زمین پر جو بھی اچھا یا برا کام انسان کرتا ہے
کل قیامت کے دن یہ زمین بول کر اس کے بارے میں بتائے گی، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ فرمایا ایک نیکی کا ارادہ کرے تو نیکی لکھ لی جائے گی، اور اگر نیکی کر گزرے تو 10 سے لے کر 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ گنا تک لکھ لی جائے گی۔ ایک برائی کا ارادہ کرے تو برائی نہیں لکھی جائے گی، اگر برائی کا ارادہ کر کے پھر اس پر عمل نہ کرے تو ایک نیکی لکھ لی جائے گی، اور اگر برائی کر لے تو ایک ہی برائی لکھی جائے گی۔ تو بدبخت ہے وہ انسان کہ جو اتنی رعایتیں ملنے کے باوجود پھر اس کا گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور ہر ایک جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ اس نے کیا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور وہ زیادہ بہتر جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے تھے۔ میں کسی انسان کا نیک عمل ضائع نہیں ہوگا، لاکھوں سال گزرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال کو حفاظت کے ساتھ اس کے سامنے پیش کرے گا، اور گناہ بھی اس کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے، مگر اللہ جس کو چاہے گا اس کے گناہ معاف کر دے گا، اور نیکیاں کسی کی ضائع نہیں ہوں گی، ان پر اجر ملے گا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، فرمایا اللہ کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں، کسی لکھی ہوئی کتاب کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی سب کچھ جانتا ہے، لیکن یہ سارا اہتمام گواہی کا یہ اس لیے ہوگا تاکہ انسان کے خلاف حجت قائم ہو جائے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور ہانک دیا جائے گا کافروں کو جہنم کی طرف گروہ در گروہ۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آ جائیں گے، فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور ان سے جہنم کے نگران کہیں گے، أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے کچھ رسول نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے ہوں، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اور تمہیں آج کے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں۔ قالوا بلا، کہیں گے کیوں نہیں، ولیکن حقت کلمۃ العذاب، لیکن عذاب کی بات ثابت ہو گئی، علی الکافرین، کافروں پر۔ فرمایا کہ ساقہ یسوق کا معنی ہوتا ہے کسی کو اپنے آگے رکھ کر پیچھے سے ہانکنا، اور اگر آدمی خود آگے ہو اور اس کے پیچھے کوئی چیز آ رہی ہو تو اس کے لیے ہوتا ہے قاد یقود۔ تو ہانکنے میں ہانکے جانے والی چیز کے لیے ذلت ہے اور پستی ہے، بلکہ
فرمایا یوم یدعون الی نار جہنم دعا، اس دن انہیں دھکے مار مار کر جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا اور الٹے منہ گھسیٹ کر جہنم میں بھیجا جائے گا۔ زمرہ زمرتن کی جمع ہے، اور زمرتن ایسی جماعت کو کہتے ہیں جس کے پیچھے ایک اور جماعت ہو۔ تو فرمایا کہ کفار کی ان کے کفر اور نفاق کے اعتبار سے جماعتیں بنیں گی، منافقین کی جماعت الگ، مشرکین کی الگ، کفار کی الگ، اور اسی طرح بدکاروں کی ایک جماعت اور قاتلوں کی ایک جماعت اور شراب نوشوں کی ایک جماعت اور زانیوں کی ایک جماعت، اس طرح جماعتیں بنا بنا کر انہیں جہنم تک لے جایا جائے گا، اور جہنم کے دروازے پہلے سے کھلے نہیں ہوں گے، بند ہوں گے، اور جب یہ مجرمین جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے تو پھر دوبارہ ان کو بند کر دیا جائے گا۔ وقال لهم خزنتها، جہنم کے نگران، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کے دل میں اللہ نے رحم کا جذبہ ڈالا ہی نہیں، انتہائی کریہ المنظر، انتہائی گرجدار آواز والے اور انتہائی سخت مار مارنے والے جہنمیوں کی چیخ و پکار کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، سخت دل، ان میں نرمی نہیں ہوگی، رحم کا جذبہ نہیں ہوگا، اور بڑے طاقتور ہوں گے، حتیٰ کہ 19 فرشتے پوری جہنم کا نظام سنبھال لیں گے۔ تو ان کی طاقت کا اندازہ انسان نہیں کر سکتا۔ وہ کہیں گے کہ او بدبختو، تمہیں کیا ہوا کہ تم آج جہنم کے دروازے تک آ گئے؟ کیا تمہارے پاس اللہ نے کچھ رسول نہیں بھیجے تھے جو تم پر اس کی آیات کی تلاوت کرتے اور تمہیں آج کے دن سے ڈراتے؟ وہ کہیں گے نہیں، کیوں نہیں جی، رسول بھی آئے، کتابیں بھی آئیں، انہوں نے ہم پر آیات بھی پڑھی، ہمیں نصیحتیں بھی کی، ہمیں ڈرایا بھی، سارا کچھ بتایا، لیکن ہماری بدبختی غالب آ گئی اور ہم نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ ترجمہ ایک بار، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونک مارا جائے گا، فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، تو مر کے گر پڑے گا جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے، إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے گا، ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر اس میں دوبارہ پھونک مارا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، تو اچانک وہ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین روشن ہو جائے گی اپنے رب کے نور سے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور لکھا ہوا سامنے رکھا جائے گا، وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، اور انبیاء کرام کو لایا جائے گا، وَالشُّہَدَاء، اور گواہوں کو لایا جائے گا، وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا،
ووفیت کل نفس ما عملت، اور ہر ایک جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ اس نے کیا. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور وہ زیادہ جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے تھے. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور ہانکا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف گروہ در گروہ. حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آ جائیں گے. فتحت ابوابها، اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے. وقال لهم خزنتها، اور جہنم کے نگران ان سے کہیں گے الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تم میں سے کچھ رسول نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جو تم پر تمہارے رب کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہوں. وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں آج کے تمہارے دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں. قالوا بلا، کہیں گے کیوں نہیں. ولیکن حقت کلمۃ العذاب، لیکن عذاب کی بات سچ ثابت ہو گئی. علی الکافرین، کافروں پر. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.